یار لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ. جمعے کے خطبوں میں یہ سب نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی ان سے پوچھیں کہ ہم کیا بولے ہیں اتنی دیر میں تو آپ بتا نہیں پائیں گے. جمعے کے خطبوں میں سب نہیں ہوتا. یہ سب نوٹنکیاں ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آپ کا چینل چلے گا, بس سبسکرائب مل جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا آپ کے اس میں, اور اس کی زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ یہ سب کیمرہ بنا رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں, سب نہیں ہوتا ہے. سعودی وغیرہ میں جو سسٹم ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. ایک بار لگا دیا اپنے آپ کیمرہ گھوم رہا ہے, اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے. جمعے کے خطبے میں اپنی جگہ سے ہلنا اور گرمی میں ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر بھی اپنے آپ پر جھلنا, یہ سب گناہ ہے. جمعے کے خطبے میں اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اس کو چپ کرانا ہے, خاموش ہو جاؤ, یہ کہنا بھی غلط ہے اور گناہ ہے. یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, یہ آپ کے دل اور گردے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم اور آپ ڈر نہیں رہے. جمعے کے خطبے میں اور آوازیں, جمعے کے خطبے میں اور شور, جمعے کے خطبے میں آواز ممبر تک آ جائے. آپ کی کتنے حوصلے بلند ہو چکے ہیں. صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑایا کرتے تھے, اور آپ مائک گھمائیں, آپ کیمرہ گھمائیں. ذرا سوچیے, چاہوں تو پوری تقریر ابھی اسی کے اوپر ہماری ختم ہو جائے. میں ایک بار اشارہ بھی کر چکا ہوں گے, ڈریے اللہ کے عذاب سے. ہفتے میں ایک دن ملتا ہے واعظ و نصیحت کا, اور اس کو بھی آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر ختم کر دیں. اب آپ کیمرہ گھما رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ خود نہیں سن رہے ہیں, دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلدی کیجئے, یہ سب عین وقت میں نہیں ہوتا ہے, یہ جمعے کے آداب کے بہت خلاف ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد منصاہی ڈسٹرکٹ کٹیہار, جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے, آپ کا فرمان بھی یہی ہے, اور آپ نے عقل مند اور دانش مند انسان اس کو بتایا ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوٹا دے. چونکہ جمعہ کے خطبے میں بزرگ بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ مختصر دو. تو اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمانوں والو, تم خالص اور سچی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. قریب ہے شاید اللہ رب العالمین تمہارے توبہ کرنے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے, تمہارے گناہوں کو ختم کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے
جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خالص اور سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسمی توبہ نہیں، کوئی غلطی کی اور فوراً توبہ توبہ استغفر اللہ، پھر کوئی غلطی ہوئی اوہ توبہ 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 توبہ، ایسی توبہ کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اور سچی توبہ ہو۔ خالص اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جو گناہ یا جو غلطی کر رہا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اپنی اس خطا پر، اپنی اس غلطی پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اس میں یہ شامل ہے کہ اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً ترک کر دے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ کبھی بھی پھر فیوچر میں، مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی اس کے اندر ہو کہ اب آئندہ یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی توبۃ نصوحا نہیں ہے، خالص توبہ نہیں۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، ترک۔ اور تیسری چیز، آئندہ پھر کبھی فیوچر میں، مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس تین چیزوں میں جو شامل ہوگی ہماری دعا توبہ، تو اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، یعنی ہمیں اور آپ کو، دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں اور گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، اور یہی انسان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، یہی انسان کا کمال ہے کہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے اور برائیاں بھی کر سکتا ہے۔ اور انسان کا کمال یہ ہے کہ برائیاں وہ کرنے پر بھی قادر ہے، برائیاں چھوڑنے پر بھی وہ قادر ہے۔ مثلا چوری کرنے پر بھی اس کو قدرت ہے، اور چاہے تو چوری کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ شراب پینے پر اس کو طاقت ہے، لیکن شراب چھوڑنے پر بھی وہ قادر ہے۔ علی ھذا القیاس وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے اور کوئی گناہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ کمال صرف انسان کے اندر ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کی تخلیق کی، لیکن یہ کمال فرشتوں کے اندر بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف نیکیوں کے کرنے کے لیے پیدا کیا، وہ نیک کام کریں گے، بس وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ ان سے جتنی چاہو نمازیں پڑھوا لو، ان سے جتنی چاہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کروا لو۔ فرشتوں کو اللہ نے صرف عبادت کرنے کی قدرت دی ہے، لیکن برائیاں اور گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے نے چوری کی ہے، کسی فرشتے نے شراب پی ہے، کسی فرشتے نے زنا کیا ہے، کبھی نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ صرف نیکیوں پر طاقت رکھتا ہے، برائیوں پر نہیں۔ اور جو شخص برائی نہ کرنے پر، برائی کرنے پر، گناہ کرنے پر طاقت ہی نہیں رکھتا، اگر اس سے گناہ نہ ہو تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال نہیں ہے،
کیا کمال ہے؟ اگر کوئی فرشتہ روزہ رکھ لے تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں, فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں. اور روزہ نام ہے کھانا چھوڑنے کا, روزہ نام ہے پانی چھوڑنے کا, روزہ کام ہے ہر اس چیز کو جو آپ کے شہوت سے تعلق رکھتی ہے اس کو چھوڑنے کا نام, چاہے وہ اشتہا کھانے کی ہو, پینے کی ہو, بیوی کے ساتھ جمع اور ہم بستری کی ہو, ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. اور فرشتوں کی بیوی نہیں ہوتی ہے, فرشتے کھاتے نہیں ہیں, فرشتے پیتے نہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی فرشتہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ کھانا پینا چھوڑنا ان کے لیے معمولی بات ہے. ہمارے اور آپ کے لیے روزہ رکھنا یہ کمال کی بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, کیا کہتے ہیں صاحب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, دن بھر رکشہ چلاتا ہوں, آٹو چلاتا ہوں, ٹیکسی چلاتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, ٹھیکے پہ کام کرتا ہوں. مولانا صاحب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, پیاس برداشت نہیں ہوتی, اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. جو کھاتا ہو پیتا ہو ایسا شخص روزہ رکھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے, وہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے اور برائیاں بھی کر سکتا ہے. خود اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی طاقت دی ہے, اور ہم نے انسان کو گناہ کرنے پر بھی طاقت دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, وہ فسق و فجور کے کام, وہ غلط کام کرنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. وَتَقْوَاهَا, اور گناہوں سے بچنے کا بھی اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے. آپ کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے اور اجازت ہے آپ پی سکتے ہیں. اب آپ کے پاس طاقت ہے, آپ پی بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. کوئی آپ کو زبردستی نہیں پلا رہا ہے, اور کوئی آدمی زبردستی آپ کو روک بھی دے رہا ہے. دنیا بھر کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بہت سے لوگ جا کے پی رہے ہیں, آپ بھی جا کے خرید کے پی سکتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو روکنے والا بھی نہیں ہے. بطور ہمدردی کے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور بگڑے ہوئے ماحول میں آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جا کر آپ پی سکتے ہیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ کوئی روکنے والا. کمال یہ ہے کہ انسان گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, 7 آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, جاسوس تپش ہوگی, انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, اور کوئی کاندھے کے برابر, اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. ایسے موقع پر صرف 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. سورج کی گرمی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوگی. اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی کون ہوگا؟ رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال, جس کو کسی بہت ہی ہینڈسم, خوبصورت, حسین و جمیل لڑکی نے
برائی کے ارادے سے بلایا, غلط کام کے لیے بلایا, اور وہ ذات منصب و جمال, بڑے اونچے خاندان کی ہے, اس کا اسٹیٹس بہت بلند ہے, پڑھی لکھی ہے, اچھے گھر کی ہے, مال و دولت والی ہے, پیسے والی ہے, ذات منصب و جمال میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. وہ جاہو حشمت والی ہے, اسٹیٹس اچھا ہے, اچھے خاندان کی ہے, پڑھی لکھی ہے, ماڈرن ماحول کی ہے, اور خوبصورت بھی ہے, اور اس نے آپ کو برائی کے لیے بلایا بھی ہے, دعوت بھی اس کی طرف سے, آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے, ٹائم بھی ہے, تنہائی بھی ہے, سارے موقع ہیں آپ کے پاس غلط کام کرنے کی, کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, وہ بلا بھی رہی ہے, اور سارے اچھے موقع ہیں آپ کے پاس, اور ان تمام مواقع کے باوجود, زنا کی طاقت ہونے کے باوجود, اس لڑکی کی دعوت پر اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں انی اخاف اللہ, دور ہٹ, جاؤ تمہیں جہاں جانا ہو, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. غور کیجئے, آپ کے پاس طاقت بھی ہے, آپ کے پاس موقع بھی ہے, آپ کے پاس تنہائی بھی ہے, آپ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کریں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, وہ خود بھی راضی ہے, بلا بھی رہی ہے, اور ان تمام چیزوں کے بعد, یعنی طاقت رکھنے کے باوجود آپ گناہ نہیں کرتے ہیں, اور آپ اس سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا خوف ہے, ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہی انسان کا کمال ہے. فرشتے کہاں زنا کر پائیں گے؟ فرشتوں کو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی غلط کام کرنے کی. غلط کام کرنے کی طاقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے, لیکن پھر بھی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, یہ کمال ہے. ایک اندھا آدمی, نابینا آدمی, اندھا ہے, اس کو دکھتا ہی نہیں ہے. اب اگر وہ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی, جذبات اس کے بھڑکتے بھی ہیں, 20, 21, 22 سال کا نوجوان آدمی جوانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور اس کے سامنے نیم برہنہ لڑکی چلی جا رہی ہے, خوبصورت لڑکی چلی جا رہی ہے, بال اس کے کھلے ہوئے ہیں, میک اپ میں ڈوبی ہوئی ہے, اور یہ آدمی نوجوان اپنی جوانی کو کنٹرول کرتے ہوئے اس لڑکی کو پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نظر جھکا لی, اپنی نظر نیچے کر لی کہ دوسری نظر ڈالنا گناہ ہے. تو یہ کمال کی بات ہے کہ جذبات ہوتے ہوئے بھی, جوانی ہوتے ہوئے بھی, اور یہ تمام خواہشات کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. یہ ہے کمال کی بات, یہ ہے کمال. تو میرے بھائیوں, توبہ کا حکم بھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا, ہمیں اور آپ کو دیا ہے. فرشتے توبہ نہیں کرتے, فرشتے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہیں. فرشتے توبہ نہیں کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو. اور اللہ نے گناہ کی توبہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ گناہ بھی اس نے پیدا کیا. بھائی گناہ بھی دنیا میں شراب پینا, جوا کھیلنا, چوری کرنا, زنا کرنا, یہ سب گناہ ہی تو ہیں, اور یہ دنیا میں ہیں, یعنی اس کی تخلیق ہوئی ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. اور دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو. بھئی اللہ نے اگر بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اگر بخار آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے, کھانسی نزلہ اور زکام ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے, ٹی بی کی اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے.
پیٹ میں درد ہے تو اس کی دوا بھی ہے. ہمیں اور آپ کو یار لمٹ کراس کر رہے ہیں آپ. جمعے کے خطبوں میں یہ سب نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی ان سے پوچھیں کہ ہم کیا بولے ہیں اتنی دیر میں تو آپ بتا نہیں پائیں گے. جمعے کے خطبوں میں سب نہیں ہوتا, یہ سب نوٹنکیاں ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آپ کا چینل چلے گا, بس سبسکرائب مل جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا آپ کے اس میں, اور اس کی زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ یہ سب کیمرہ بنا رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں, سب نہیں ہوتا ہے. سعودی وغیرہ میں جو سسٹم ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں. ایک بار لگا دیا اپنے آپ کیمرہ گھوم رہا ہے, اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے. جمعے کے خطبے میں اپنی جگہ سے ہلنا اور گرمی میں ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر بھی اپنے آپ پر جھلنا, یہ سب گناہ ہے. جمعے کے خطبے میں اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اس کو چپ کرانا ہے, خاموش ہو جاؤ, یہ کہنا بھی غلط ہے اور گناہ ہے. یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, یہ آپ کے دل اور گردے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم اور آپ ڈر نہیں رہے. جمعے کے خطبے میں اور آوازیں, جمعے کے خطبے میں اور شور, جمعے کے خطبے میں آواز ممبر تک آ جائے. آپ کی کتنے حوصلے بلند ہو چکے ہیں. صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑایا کرتے تھے, اور آپ مائک گھمائیں, آپ کیمرہ گھمائیں. ذرا سوچیے, چاہوں تو پوری تقریر ابھی اسی کے اوپر ہماری ختم ہو جائے. میں ایک بار اشارہ بھی کر چکا ہوں گے, ڈریے اللہ کے عذاب سے. ہفتے میں ایک دن ملتا ہے باز و نصیحت کا, اور اس کو بھی آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر ختم کر دیں. اب آپ کیمرہ گھما رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ خود نہیں سن رہے ہیں, دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس بیماری کو اتارا ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو. اور ابھی مثالیں دی میں نے, پیٹ میں درد ہے تو اس کی دوا بھی ہے. جو چیز اللہ نے بطور بیماری کے پیدا کی تو اس کا علاج بھی اتارا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے. بھائی گناہ ہے, چوری کرنا, شرک کرنا, زنا کرنا, ہے, یہ سب گناہ ہی تو ہیں. اگر اللہ نے اس دنیا میں گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. اور علاج کیا اتارا ہے؟ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ یہ دعا پڑھتے رہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب, ہر گناہ کی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اسی سے توبہ کرتا ہوں. اتنی سی دعا یاد کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا ذرا بتائیے تو. استغفر اللہ تو یاد ہی ہوگا, آگے ربی اور یاد کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ سے مغفرت طلب کرو, اس کی رحمت کا سوال کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے معلوم ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے رہو, رب اغفر, اے اللہ مجھے بخش دے, وارحم, رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہتر رحم کرنے والا ہے. ہم اور آپ بھی تو یہی دعا پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. بہترین دعا ہے رب اغفر لی, رب اغفر لی, 2 بار.
اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ یہی تو توبہ اور استغفار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نیت باندھ لی۔ اب ہم اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ حالانکہ یہ دعا ترمذی میں ہے اور اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم نہیں ہے، یہ حسن درجے کی دعا ہے۔ اور اصل دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا پڑھی۔ اب دیکھیے اس میں دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں رکھی ہے، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا، واحد کپڑا میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے دھلنے کے بعد، ویسے ہی تو میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، یہ دعا یاد کریے آپ۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی دعا پڑھیے، سبحان ربی العظیم، تو یہ سب سے کم درجے کی دعا ہے۔ اللہ اکبر، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لمبی دعا اور بڑی دعا یاد نہیں کر پاتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور رکوع کی اور سجدے کی اتنی سی دعا بھی اگر ہم یاد نہ کر سکیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو بیکار ہے ہماری زندگی پر، پھٹکار ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ اتنی سی دعا ہمیں یاد نہیں ہو سکتی۔ یہ رکوع کی بھی دعا ہے، یہ سجدے کی بھی دعا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک تیرے حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے۔ کتنی دعائیں بتائیں اللہ کے نبی نے جس میں مغفرت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع کی بھی دعا ہے اور یہی دعا سجدے کی بھی دعا ہے۔ رکوع اور سجدے کی دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور تیسرے درجے کی دعا ہے جو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، لیکن ہم اور آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، نہ یہ بخاری میں ہے نہ یہ مسلم میں ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بخاری میں نہیں مسلم میں نہیں تو کیا دعا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، دعا ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی اور دوسری کتابوں میں آئی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن یہ آخری درجے کی دعا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہم تو جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تنہائی میں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم تو یہی دعا پڑھتے ہیں، تینوں دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر ایک بار ہم پڑھتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایک بار پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم 2 بار پڑھتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ پڑھیے، آپ اکیلے ہیں، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ امامت کریں گے اور نماز پڑھائیں گے اس وقت آپ کو خیال رکھنا ہے بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، اس وقت نماز آپ کو ہلکی پڑھانا ہے، چھوٹی پڑھانا ہے، لیکن اتنی ہلکی بھی نہیں کہ الفاظ بھی صحیح طور سے ادا نہ ہو پائیں۔
تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. گناہ تو ہوں گے ہم سے اور آپ سے. اللہ نے جب گناہ پیدا کیے ہیں اور انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے. گناہ تو کرے گا, غلطی تو کرے گا. اور اللہ کو ایسی ہی مخلوق کی ضرورت بھی تھی دنیا میں جو گناہ کرے اور غلطی کرے. سنیے میری بات, امپورٹنٹ بات اب بتانے جا رہا ہوں. اللہ کو ایسی ہی مخلوق کی ضرورت تھی جو دنیا میں گناہ بھی کرے, نیکی اور نیکیاں بھی کرے. صرف نیکی کرنے والی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. نیکی کرنے والی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے, فرشتے. اگر اس کو صرف نیکی ہی والی مخلوق چاہیے تو وہ فرشتے تو تھے اس کے پاس. ہم اور آپ اللہ کی کیا عبادت کریں گے؟ خانہ کعبہ جہاں ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اسی کے بالکل سیدھ میں آپ چلے جائیے, بالکل سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جیسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. ہم اور آپ آج عمرہ کر کے آئے, 2 مہینے بعد پھر چلے جاؤ, 6 مہینے بعد پھر چلے جاؤ, 1 سال بعد پھر چلے جاؤ, لیکن بیت المعمور کا طواف جانتے ہو فرشتے جب کرتے ہیں اور 7 چکر جب لگا لیتے ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتوں کے. اب دوبارہ جب نمبر آئے گا تب ہم 7 چکر لگائیں گے بیت المعمور کے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں, عبادت کے لیے کتنے فرشتے ہیں. اور اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو عبادت بھی کریں اور جن سے خطائیں اور غلطی اور گناہ بھی ہوں, جان بوجھ کر نہیں, عمدن قصدن نہیں, انجانے میں, جن سے خطا اور غلطی بھی ہوں اور پھر وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے مانگیں, اللہ سے توبہ کریں. اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی. فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے, اگر تم سے غلطی نہیں ہوں گی, اگر تم دنیا میں فرشتے بن کر رہنا چاہو گے اور یہ چاہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہ ہو, اگر ایسا بننے کی تم نے کوشش کی, یستبدل قوما غیر قوم, تو ہم تمہیں بھی برباد کر دیں گے, ہم تمہیں بھی مٹا دیں گے, ہم تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے, ہلاک کر دیں گے. اور پھر ایسے لوگوں کو لائیں گے جو دنیا میں غلطی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پکاریں گے, جو گناہ کریں گے اور ہم سے توبہ اور استغفار بھی کریں گے. میرے بھائیوں اب سوچیے آپ, اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے, ہمارے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں اللہ سے مغفرت مانگو, خود میں یعنی محمد رسول اللہ, خود میں یعنی محمد رسول اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خود اللہ کے رسول ایک دن میں 100 مرتبہ مانگتے ہوں, استغفار کرتے ہوں, تو ہمیں اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, جو توبہ اور استغفار کرتا ہے انہی کو نعمتیں ملتی ہیں. آئیے آخری چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے بتا دوں, اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا اور سوکھا پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلیے ہم اللہ رب العالمین نماز استسقاء پڑھتے اور اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. سارے کے سارے لوگ استغفار کرنے کے لیے نکلے اور اللہ سے بارش مانگنے کے لیے جنگل میں نکلے, نماز استسقاء پڑھی اور حضرت عمر فاروق نے دعا مانگی, لیکن بارش کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ اللہ بارش برسا, حالانکہ بارش کی ضرورت تھی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ پانی برسا, اللہ بارش برسا, یہ نہیں کہا, بلکہ کہ اللہ مجھے بخش دے, میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. حضرت عمر فاروق توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہاں بارش مانگنے آئے ہیں, کئی دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی, سوکھا پڑ گیا ہے.
اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, بھوک مری کی نوبت آ گئی ہے. ہم آپ کو اس جنگل میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں گے, اور آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور بارش کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے روتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں, توبہ اور استغفار کر کے میں نے آسمان کے پردوں میں سوراخ کر دیا ہے, توبہ اور استغفار کر کے میں نے آسمان کے پردے چاک کر دیے ہیں. لوگوں, میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت مانگ کر, آئے میرے لوگ, آئے میرے ساتھیوں, میں نے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے, میں نے آسمان کے پردوں کو نچوڑ دیا جہاں سے بارش آتی ہے. یعنی بارش جس وجہ سے رکتی ہے وہ ہے ہمارے گناہ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے, اور گناہوں کی مغفرت جب ہم نے مانگ لی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیا تو جو اصل وجہ تھی وہ ختم کر دی. اب انتظار کرو, انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی. ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, ایک دن نہیں گزرا تھا کہ دوسرے دن موسلا دھار بارش ہوتی ہے. اتنی بارش ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ کہنا پڑا, اللہ میں نے رحمت کی بارش مانگی تھی, زحمت کی بارش نہیں, آرام دہ بارش مانگی تھی, تکلیف دہ بارش نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو کہ حضرت عمر فاروق جا تو رہے نماز استسقاء کے لیے, بارش کی دعا کرنے کے لیے, لیکن بارش کی دعا نہیں کر رہے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہے, اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور لوگوں کے کہنے پر کہتے کہ میں نے دعا اور مغفرت طلب کر کے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا جہاں سے بارش آتی ہے, آسمان کے ان پردوں میں سوراخ کر دیے جہاں سے بارش آتی ہے. اب انتظار کرو بارش ہونے کا. تو میرے بھائیوں, اپنے گناہوں پر نادم ہونا سیکھیے, اور جتنی بھی نعمتیں آج ہمیں اور آپ کو جو مل رہی ہیں وہ نیکیوں کی پاداش میں, اور جو نہیں مل رہی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں. اگر کسی کی بارش نہیں ہوتی ہے علاقے میں تو وہ توبہ اور استغفار کرے. اگر میرے بھائیوں کسی کے پاس مال و دولت میں کمی ہے تو توبہ اور استغفار کرے. اگر کسی کو بچے اور اولادیں نہیں ہوتی ہیں, بیٹے بیٹیاں نہیں ہو رہے ہیں, بانجھ ہے اس کی بیوی آدمی, تو توبہ اور استغفار کرے. قرآن کہتا ہے, سورہ نوح پڑھیے, حضرت نوح علیہ السلام نے یہی تو دعا مانگی تھی. کیا کہا تھا, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اپنے رب سے مغفرت مانگو, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور جب تم مغفرت کرو گے, مانگو گے, دعا کرو گے, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولادیں بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہیں باغات بھی دے گا اور چشمے کنویں بھی دے گا. یہ ساری نعمتیں ہمیں توبہ اور استغفار کی نتیجے میں ملیں گی. میں نے آپ کا 10 منٹ زیادہ لے لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رسمی توبہ نہیں, توبہ کوئی توبہ نہیں, ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمیں گناہ پر نادم ہونے کی کا بھی احساس ہو, اور اس گناہ کو چھوڑنے کی بھی توفیق ہو, اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کی بھی کا عزم اور حوصلہ بھی ہو. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.